بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل. ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور مذہبی اسکالر بھی ہیں. آپ لوگ بڑا ان کو پسند کرتے ہیں, کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیے گا. اسامہ صاحب سے آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, پولیٹیکل بھی ہوتی ہیں, زوڈک سائنس پر بھی ہوتی ہے. شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے اور گنڈا پور صاحب کو جو اکٹھے بیٹھے رہے محسن نقوی صاحب کے ساتھ, انہوں نے محسن نقوی صاحب نے ان کے خلاف باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ احتجاج کرنے آئے تھے, ہاتھ لگا کر واپس چلے گئے. اور جو کہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے میں دوبارہ اسلام آباد آؤں گا, اور کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی ڈسکس ہوگا. اور مریم نواز صاحبہ اس حوالے سے کہتی ہیں کہ ان کو ضرورت پڑتی ہے سرکاری لوگ لانے کی, اس حوالے سے ڈسکشن ہوگی. السلام علیکم اسامہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, میں خیریت سے ہوں, آپ سنائیں. سر بہت شکریہ, ایک تو آپ نے وقت دیا. سر سب سے پہلے تو شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر میں پوچھتا جاؤں کہ عمران خان صاحب پر اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی ہے, پی ٹی آئی کا اب لائے عمل کیسے آئے گا, اور عمران خان صاحب کی پلاننگ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے اب جیل سے, کیا سوچ رہے ہوں گے اب؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں آپ لوگ اس لیے کنفیوز ہیں کہ آپ لوگ سادہ معصوم نیک شریف لوگ ہیں. تھینک آپ یو لوگوں سر. کو کمینگی کی دنیا کا احساس ہی نہیں ہو سکتا. منافقت, کمینگی اور مال و زر ہی سب کچھ, جہاں بیٹیاں ایک دوسرے کو اس شرط پہ دی جاتی ہوں کہ منی لانڈرنگ کے کروڑوں کی سیکیورٹی کے طور پہ آپس میں رشتے کیے جاتے ہوں, کیونکہ اچھا. اعتماد ملین آف ڈالرز کے ادھر سے ادھر ہونے کا ہے, تو پھر بیٹیاں دے دیتے ہیں آپس میں. اور یہ جس دنیا کی باتیں ہیں یہ وہ دنیا ہے, اس کا سٹیک ہے اس میں. اور آپ لوگ کہاں اس کو سمجھ پائیں گے, یوں ہی کنفیوز رہیں گے جب تک کہ اللہ کے بندے وہ جو بالکل اس دنیا کی مادے سے امپریس نہ ہونے والے لوگ آگے آئیں اور ان کو صرف ایک ہی دھن ہو, آپ لوگوں کی اپنی خلق خدا کی محبت, یا کم از کم اللہ اور اس کے رسول کی محبت, جس کے سامنے وہ سرخرو ہونا چاہیں اور اس سرخرو ہونے کے لیے وہ یہ سب کریں. اور آپ لوگ بھی زبردستی ان کو چنیں گے, وہ نہیں مانیں گے آپ لوگوں کی لیڈرشپ کرنے کو, لیکن لوگ زبردستی ان کو لائیں گے. یہی پیمانہ ہے سرداری کا جو اسلامک ہے. اب یہ کنفیوژن اس لیے ہے کیونکہ آپ لوگ ڈیفینیٹلی سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سارا, جب میں نے کہا تھا کہ بڑا کچھ اکتوبر میں عجیب و غریب نئے سینز دیکھنے کو ملیں گے, آپ لوگوں نے ضرور انجوائے کیے ہوں گے, اور مزید بھی ابھی کر رہے ہیں. ہر صبح ایک نئی اینگل اور نئی کروٹ لے رہی ہے. شہید افضل صاحب بیچارے تو ڈیفینیٹلی کسی ایسی ہی اس کا شکار ہوئے ہوں گے جو وہ بتا رہے ہیں. اور میں سمجھ جی وہ بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے زہر نہیں دیا گیا, زہر کی خبریں تھیں, لیکن میں بیمار ہوں, کورونا کی پہلے ہو گیا, پھر دل کا مسئلہ ہے, لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, آئندہ احتجاجوں میں آپ کو نظر آؤں گا. آپ کو لگتا ہے صحیح کہہ رہے ہوں؟ نہیں, وہ پھر صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک بندہ بیمار ہے اور پاکستان میں تقریباً ساری قوم ہی بیمار ہے. چیک کریں نا ذرا, آپ کا کون ہے جس کے گھر میں دوائیاں نہیں آ رہی, پھکے نہیں آ رہے. فارماسوٹیکل سب سے بڑی انڈسٹری ہے اور ہر گھر میں ایک بیمار پڑا ہے. تو اس لیے یہ بیماری تو عام بات ہے, یہ پوری قوم ہی بیمار ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھوتی بات ہے کہ وہ کوئی مرض پہ تھے اور بیمار نہیں ہو سکتے. تو وہ ہو بھی سکتے ہیں اور وہ ہوئے بھی ہوں گے, اور جو کہہ رہے ہیں اس کو ماننا چاہیے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بعد میں کیسٹیں چلی ہیں یا ساری وہ جو بھی صورتحال یا جو بھی سینز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ہاں, اور ڈیفینیٹلی میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اتنا زیادہ اس کو, ابھی کچھ باتیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں بتاتا, اس لیے کہ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ قوم اس قابل ہوئی ہے کہ یہ ان کا وزن اٹھا سکے. تو وہ آپ نے دیکھ ہی لیا, اس دن تو بڑا انقلابی ویو بنی ہوئی تھی, لوگ زبردستی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جی آگے کا بتائیں. میں نے کہا اب میں نے آگے کا نہیں بتانا, جتنا کہ آپ لوگ وزن اٹھانے کے قابل ہوں گے اتنا کی ڈالا کریں گے. اب یہ ہے کہ صورتحال جو شیر افضل مروت صاحب کی جہاں تک بات کی, میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اسی کو ماننا چاہیے. اور ہی سینگ رائٹ کہ وہ ہی واز ریئلی سک. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ
اسامہ صاحب جو نہیں بیمار تھے وہ کدھر تھے؟ دیکھیں ایم این اے کو خود ڈائریکٹیو تھا کہ کوئی اٹھا نہ لے، اور باقی جو کے پی کے تھے وہ لوگ اندر ہی اندر پٹکوں میں اور انہی میں پھر رہے تھے بیچارے ایم پی ایز میں سارے، تو اس لیے وہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی جو تھی جو کور پارٹیز یا کمیٹی یا چیزیں وہ اسی طرح سے تھی کہ ایک حصے کو سٹیج پہ لگائے دیں اور ایک حصہ بس اپنا رول ایکٹ کر دے، کیونکہ اس کا مقصد کچھ میسیجز دینا تھا، کچھ دکھانا تھا، وہ جیسے ڈولے کر کے نہیں دکھاتے ہوتے، کچھ وہ دکھانا تھا، ریلائزیشن کروانی تھی۔ وہ شو پورا ہو گیا، پھر وہ شو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی ختم کیسے ہونا ہے، پھر وہ شو ختم ہو گیا، پھر نہیں کیونکہ وہ شو آپ کو شو کی اینڈنگ ٹھیک لگی ہے؟ ویسے صحیح اینڈ کی ہے؟ ہاں بس تھوڑا سا مزید عقل مندی سے ہو سکتا تھا، لیکن ٹھیک ہے، اب جب ٹائم نہ ہو اور تیزی سے چیزیں بدل رہی ہوں، ٹریگر ہو رہی ہوں، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اسی طرح کا اینڈ تھا میرے پاس تم وہ ڈرامہ، شاید آپ نے دیکھا ہو، خلیل الرحمان قمر صاحب نے لکھا تھا، ہمایوں سعید صاحب اینڈ پر مر جاتے ہیں، لیکن ایکٹنگ نہیں صحیح کی تھی انہوں نے مرنے کی نا۔ اچھا نہیں، ڈراموں کا کوئی خاص ابھی آج کل تو بالکل نہیں، پہلے بہت کبھی ہوا کرتا تھا اتفاق اچھا ڈرامے دیکھنے کا، آج کل تو یہ سب سے بڑا پاکستان خود ایک روز انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے۔ تو بہرحال اس میں یہی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ عمران خان کی پابندی، یہ سب کچھ کسی اس کا پلانڈ کسی اس کا حصہ نظر آتا ہے، کیونکہ ان تینوں کا اکٹھا ہونا تو ڈیفینیٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ چیزیں ہیں، کوئی معاملات ہیں جو کہیں نہ کہیں سیٹلڈ ہیں، اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈبل ٹرپل زور لگ رہا ہے اصل میں۔ بہنیں بڑے آرام سے گئی ہیں اور اٹھا لی گئی بڑے آرام سے، سب مطلب آپ جا کے کھڑے ہوتے ہوں، اور تاکہ آپ کو زیادہ آنسو گیس یا زیادہ سٹرگل یا موومنٹ نہ کرنی پڑے، تنگ نہ ہو آپ کے، بلکہ جو کام ویسے نہیں ہوتا تو یوں ہو جائے۔ آپ کو یاد ہے کئی پرانوں نے اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے بھی گرفتار کروایا تھا، سنتے تھے، کچھ لوگوں نے بعد میں بھی گرفتاری کے لیے، بلکہ ابھی بھی یہ کوشش تھی کہ جب لگا کہ پی ٹی آئی نہ کہیں ہاتھ میں زور سے نہ آ جائے زبردستی، تو لوگوں کو اٹھا کے اپنا بنا کے چھوڑا جا رہا تھا۔ تو یہ لگتا ہے کہ سم تھنگ پلانڈ اور سم تھنگ جو ہے نا وہ اپنی اس میں نظر ایسا مجھے فیل آتی ہے۔ باقی اگر کہیں پلانیٹری ایز اے ایسٹرولوجر، تو وہ تو اب آج میں ہمارا بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے، سپٹمبر کی ویڈیوز دیکھیں ساری جا کے، اس میں اکتوبر پورا واضح تھا، آج میں تو ہم تبصرے ہی کر سکتے ہیں اور وہ لیتے رہے، نومبر کی بات آگے کی کرنی نہیں، کیونکہ اب جب تک یہ کیسٹ پوری نہیں ہوتی آگے جانا نہیں ہے، کیونکہ اگلی جو اکتوبر کیسٹ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے لیے بھی کیسٹ میں قوم کیا جو ہے نا چلے وہ گا؟ تیار نہیں۔ اس کیسٹ میں تو بڑا کچھ، اس میں تو کہانیاں ہی ہو رہا ہے، وہ تو وہ کیسٹ جیسے کہتے ہیں، بس وہ ابھی تو کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ اگلی کیسٹ ہماری جو چلنے والی ہے۔ اچھا اسامہ صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب پہ ریسنٹلی جب انہوں نے، محسن نقوی صاحب آپ تو خیر اکٹھے بیٹھے، پہلے انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب مجھے کہیں ڈی چوک پر نظر نہیں آئے، میں تو دیکھتا رہا ہوں احتجاج کر کے، وہ واپس اگر چلے گئے تو کہتے چلے گئے ہوں گے، لیکن ڈی چوک پر نظر نہیں آئے۔ علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد دوبارہ واپس آئیں گے؟ ہاں ڈیفینیٹلی، یہ اگر 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 کچھ دماغوں میں کچھ چیزیں مزید سیٹل نہ ہوئی تو پھر یہ آئیں گے، دوبارہ بھی آئیں گے، ایسے ہی آئیں گے، پوری طاقت سے آئیں گے، زور و شور سے آئیں گے، اور پراپر آخری شاٹ ہو سکتا ہے پورے پاکستان سے بنائی جائے پراپر کک۔ یہ تو ایک ایکسرسائز تھی مسلس چیک کرنے کی، کچھ پیغامات دینے کی، کچھ لوگوں کو جو سمجھتے تھے ان کو سمجھانے کی، اور یہ اس ٹائپ کا کچھ لگتا ہے۔ اگلا مزید طاقت سے، مزید کنسائز، مزید وہ ہوگا فل آف پاور، تو انرسٹ ہی انرسٹ کی طرف جا رہا ہے نا۔ ابھی کے پی میں کیوں ایسے اکٹھے ہو گئے ہیں بتا نہیں رہے تھا، بہت بات ہے، کے پی کے پورا کا پورا انرسٹ میں آ گیا۔ اچھا
علی امین گنڈاپور صاحب، اسامہ صاحب آپ کو لگتا ہے جو واپس گئے وہ عمران خان کی ایک اسٹریٹجی اور پلاننگ کے تحت گئے یا کوئی بزدلی کا مظاہرہ کیا انہوں نے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا وہ رسک لے سکتے تھے اکیلے اپنے اون پہ۔ پلاننگ اسٹریٹجی کا حصہ تھا ویسے واپس جانا؟ یہ ڈیفینیٹلی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ ساری چیزیں طے ہوئی ہوں، اچھا، نہیں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ورنہ اسی لیے ظاہر آوازوں پہ عمران خان کے بیانات پہ بھی پابندی ہے نا، ورنہ تو اس ہوں شو کا ڈراپ سین فوراً اگلے دن ہی ہو جانا تھا۔ کیوں سسپینس کریٹ کیا گیا بالکل تاکہ ٹھیک ہے، بات پرانی ہو جائے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اسامہ صاحب، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو پنجاب میں احتجاج کے لیے کے پی کے سرکاری بندوں کو لانا پڑتا ہے، ایک صوبہ دوسرے صوبے پر حملہ کر رہے ہیں۔ کیا کے پی کے اور وفاق میں اور پنجاب میں آپ کو لڑائی بڑھتی نظر آ رہی ہے آگے؟ ہاں جی، یہ ڈیفینیٹلی یہ جو اب کے پی کے کی موومنٹ ہے یہ اب یہ لمبی ہو جائے گی اور ہوں کافی یہ لمبا سین چلے گا، کیونکہ اصل میں یہ سین کس لیے اب وہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جو ہے یہ سین جو ہے اب لمبا چلے گا آپ لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے۔ پھر لاہور پولیس تو سوتی رہی ہوگی جس دن لاہور میں احتجاجی نکلے سب، کیونکہ کے پی کے سرکاری تو اسلام آباد میں انگیج تھے، تو یہ گلبرگ کیوں بند تھا، یہ گلیوں گلیوں میں جو جھڑپیں ہو رہی تھی پورے لاہور میں اتنا تھریش ہولڈ، وہ کے پی کے والے پیراشوٹ سے اترے تھے کیا؟ بالکل۔ اسامہ صاحب، میرا آخری کویسچن، عمران خان صاحب کی اگلی کال، اگلا سرپرائز، اگلا پلان کیا آنے والا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں 20 اکتوبر پھر ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہوگی۔ اچھا 20 اکتوبر سے عمران خان کے لیے 4 دن بہت زبردست ہوں گے، اور اچھا عمران خان اب اگر کچھ کر سکے گا انہیں 4 دنوں میں ہی کرے گا، فیورز بھی انہیں 4 دنوں میں ہے، اگر کوئی حق میں کوئی بات جانی ہے تو انہیں 4 دنوں میں ہے، کچھ ون کرنا ہے تو انہیں 4 دنوں میں ہے، سب کچھ انہیں 4 دنوں میں چھپا ہوا ہے۔ اور اچھا لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں جیسے اب جنگ پہنچ چکی ہے، تو 20 کو یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے لیے کوئی اٹیک یا اس طرح کی کوئی چیزیں 20 کے بعد یا 20 کو 2 دن پہلے یا 2 دن بعد ٹریگر کر جائیں، تو جب اتنے پڑوس میں جنگ آ جائے تو پھر آپ کتنے دن باہر رہیں گے؟ کیونکہ اسرائیل ٹھیک ہے، ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ ایک ایران اور دوسرا پاکستان۔ بالکل جی، اگر ہمیں مل جائیں تو ہم بہت دنیا کو ہی فتح کر لیں، وہ تو کہتے تھے۔ ہاں تو وہ مل جائے نہیں، وہ کہتے تھے دشمنی ہی ہیں دونوں ہمارے۔ ہاں تو وہی۔ اب باتیں تو قدر صاحب وہ ہیں کہ ہم تو اپنے دماغ کو جیسے کہتے ہیں سیدھا رکھنے کے لیے بڑا وہ مشکل سے جی رہے ہیں بس۔ بس اللہ پاک سر آپ کو زندگی دے، ایسے جیتے رہیں، ایسے اچھی اچھی باتیں آپ عوام تک پہنچاتے رہیں، آپ مایوس نہ ہوا کریں، آپ ہوپ دیتے ہیں عوام کو، ان کے کمنٹس بھی آتے ہیں، آپ کو لائک کرتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، انالیسس سنے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔